عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمارے شہر اور گاؤں کی گلیوں اور بازاروں میں چراغاں اور لائٹنگ کی جاتی ہے، جس میں لاکھوں روپے کا سامان ایک ہی بار خریدا جا چکا ہے، اور پھر ہر سال لاکھوں روپے مزید جمع کر کے سارا انتظام کیا جاتا ہے، جس سے ہمارا مقصود اپنی آخرت کی بہتری اور اپنے دلوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ گاؤں شہروں کے بچے بچے کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت داخل ہو چکی ہے، اور اس سجاوٹ میں مسجد نبوی، خانہ کعبہ اور بالخصوص گنبد خضرا کی شبیہ بھی بنائی جاتی ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا گلیوں اور بازاروں میں سجاوٹ کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں، اور ہمارا یہ سارا انتظام کرنا اسراف و فضول خرچی میں تو داخل نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گلیوں اور بازاروں میں چراغاں اور لائٹنگ کرنا اور سجاوٹ کرنا، نیز گنبد خضرا، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی شبیہ بنانا شرعاً جائز و مستحسن ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی رحمت ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنی رحمت پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی نعمت بھی ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے، اور خوشی کرنے کے انداز کا دار و مدار عرف پر ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ خوشی کے موقع پر، مثلا شادی، سالگرہ وغیرہ کے موقع پر لائٹنگ کی جاتی ہے، گھروں اور گلیوں وغیرہ کو سجایا جاتا ہے، لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے تمام نعمتیں ملی ہیں، ان کی ولادت باسعادت کی خوشی میں بھی اگر چراغاں کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر خوشی کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو العاص کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے کہا کہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایسا نور نکلا جس سے ہمارا کمرہ اور پورا گھر روشن ہو گیا، پس میں جس چیز کی طرف بھی دیکھتی نور ہی نظر آتا۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت والرضوان فرماتے ہیں روضہ منورہ کی صحیح نقل بنا کر بقصد تبرک رکھنا جائز ہے، جس طرح کاغذ پر اس کا فوٹو بہت سے مسلمان رکھتے ہیں، یوں ہی اگر پتھر وغیرہ کی عمارت بنائیں تو اس میں اصلاً حرج نہیں۔ جانور کی تمثال یعنی کہ جانور کی تصویر و مورتی حرام و ناجائز ہے، غیر ذی روح کی تصویر میں کوئی قباحت نہیں۔ نقش نعلین مبارک کو ائمہ اور علماء جائز بتاتے ہیں اور اس کے مکان میں رکھنے کو سبب برکت جانتے ہیں۔ شبیہ روزہ کا بھی وہی حکم ہے۔ اور پھر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے خوشی میں چراغا اور لائٹنگ کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی اچھا ہی ہوتا ہے، لہٰذا ولادت پاک کی خوشی میں چراغاں کرنا بھی اچھا ہے۔ در مختار میں ہے کہ اور حمام کو اجارہ پر دینا جائز ہے،
عرف کی وجہ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوشی کا اظہار جس جائز طریقے سے ہو وہ مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، رب تعالی فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ رب تعالی نے اس پر احسان جتایا ہے، اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ آج کسی کے فرزند پیدا ہو تو ہر سال تاریخ پیدائش پر سالگرہ کا جشن کرتا ہے، کسی کو سلطنت ملی تو ہر سال اس تاریخ پر جشن جلوس مناتا ہے، تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی اس پر خوشی منانا کیوں منع ہوگا؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو چراغاں اور لائٹنگ کرنا ہو اس میں ڈائریکٹ مین تاروں سے بجلی حاصل نہ کی جائے بلکہ اپنے میٹروں سے بجلی لی جائے۔ اس طرح بجلی لینا عرفاً چوری کہلاتا ہے اور قانوناً جرم بھی ہے، لہٰذا ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اور آپ کا چراغاں اور لائٹنگ اور سجاوٹ کرنے میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو مال خرچ ہو وہ اسراف یعنی فضول خرچی میں بالکل بھی داخل نہیں، کیونکہ نیکی کے کاموں میں مال جتنا بھی خرچ کیا جائے اس کو اسراف و فضول خرچی نہیں کہا جا سکتا۔ تفسیر کشاف اور تفسیر مدارک التنزیل میں ہے کہ لا خیر فی الاسراف لا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف و فضول خرچی نہیں۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ جس شے سے جس چیز سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی علیہ رحمۃ والرضوان نے احیاء العلوم شریف میں سید ابو علی رودباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا کہ ایک بندہ صالح نے مجلس ذکر شریف ترتیب دی اور اس میں 1000 شمعیں روشن کی۔ ایک شخص ظاہر بین یعنی ظاہری حالت کو دیکھنے والے پہنچے اور یہ کیفیت دیکھ کر واپس جانے لگے۔ بانی مجلس نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر فرمایا کہ جو شمع میں نے غیر خدا کے لیے روشن کی ہو وہ بجھا دیجئے۔ کوششیں کی جاتی تھیں اور کوئی شمع ٹھنڈی نہ ہوتی تھی۔ واللہ اعلم، تبارک و تعالی و رسولہ عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔